آج کی انجیل مقدس میں ہم ایک ایسی ضیافت کا ذکر سنیں گے جس کو خدا کی بادشاہی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس ضیافت میں بادشاہ مختلف لوگوں کو ضیافت میں شرکت کی دعوت دیتا ہے، اور یہودیوں میں یہ روایت تھی کہ جب بھی کسی ضیافت کا اہتمام کیا جاتا تو اس دعوت کے 2 دعوت نامے جاری کیے جاتے تھے۔ پہلے دعوت نامہ میں لوگوں کو فارمل طور پر مدعو کیا جاتا کہ وہ they are invited to take part in the banquet، اور دوسری انویٹیشن اس وقت بھیجی جاتی تھی جب ضیافت تیار ہو جاتی تھی تو بادشاہ اپنے نوکروں کو بھیج کر ریمائنڈر کے طور پر ان تمام لوگوں کو بلاتا تھا کہ ضیافت تیار ہے اور آپ تشریف لے آئیں۔ لیکن انٹرسٹنگلی اس ضیافت میں وہ تمام لوگ جو بلائے گئے تھے وہ آنے سے انکاری ہیں، اور پھر بادشاہ اپنے نوکروں کو بھیج کر ان تمام لوگوں کو بلاتا ہے جو گلی کوچوں، سڑکوں اور بازاروں میں کھڑے ہیں، جن میں اچھے اور برے بھی شامل ہیں، سب کو بلا کر ضیافت میں شرکت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ وہ کون لوگ ہیں جو بلائے گئے تھے اور نہیں آئے؟ یہ یہودی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خدا کی چنیدہ قوم کہتے ہیں، اور وہ اس دعوت میں آنے سے انکاری ہیں۔ اور پھر خدا نے ان تمام لوگوں کو بلایا جو یہودی نہیں، جو نان بلیورز ہیں، انہیں بلا کر اس دعوت میں شرکت کی دعوت دی۔ اسی طرح خدا آج بھی ان تمام لوگوں کو بلاتا ہے جو خدا کی بادشاہی میں بلائے نہیں گئے، لیکن اس کے باوجود خدا انہیں خدا کی بادشاہی میں دعوت دیتا ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں۔ اس وقت یہ بھی روایت تھی کہ جو لوگ ضیافت میں شرکت کے لیے مدعو ہوتے تھے انہیں میزبان ایک بہترین لباس مہیا کرتا تھا، اور تمام لوگ وہ بہترین لباس پہن کر ضیافت میں شریک ہوتے تھے۔ اور اس ضیافت میں خدا نے یا بادشاہ نے ایک ایسا شخص دیکھا جو ضیافت کا لباس پہنے ہوئے نہیں تھا، اور اس لیے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی میں تیاری کے بغیر شریک ہونا ایسے ہی ہے جیسے آپ ایسی جگہ شریک ہوں جس کی آپ اہمیت کو نہیں جانتے۔ اس لیے خدا کی بادشاہی کے چند لوازمات یہ ہیں کہ آپ خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو روحانی اور اخلاقی طور پر تیار رکھیں، تاکہ جب خدا آپ کو بلائے تو آپ ایک دم اس ضیافت میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو آئیے آج کی انجیل مقدس سنیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی 14 آیات۔ اور یسوع پھر خطاب کر کے تمثیلوں میں ان سے بات کرنے لگا اور کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے غلاموں کو بھیجا کہ بلائے ہوں کو شادی میں بلائیں، لیکن انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور غلاموں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہو کہ دیکھو میں نے یہ ضیافت تیار کر لی ہے، میرے موٹے موٹے بیل اور جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ کچھ خاطر میں نہ لائے اور چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو اور کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے غلاموں کو پکڑ کر ان سے برا سلوک کیا اور مار ڈالا۔ اس پر بادشاہ غضبناک ہوا اور اپنی فوج بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کیا اور ان کا شہر پھونک دیا۔ تب اس نے اپنے غلاموں سے کہا، شادی کی تیاری تو ہو گئی ہے، پر وہ جو بلائے گئے تھے لائق نہ تھے، بس تم چوکوں میں جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلاؤ۔ اور ان غلاموں نے سڑکوں پر جا کر کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کیا، اور ایوان شادی مہمانوں سے بھر گیا۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی پایا جو شادی کی پوشاک پہنے نہ تھا، اور اس نے ان سے کہا، اے میاں، تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیسے آیا؟ مگر وہ خاموش رہا۔ تب بادشاہ نے غلاموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے باہر کے اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں لیکن برگزیدے تھوڑے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔